اب معصوم فرماتے ہیں 4 چیزوں کے لیے، فرماتے ہیں اللہ نے جس کو 4 چیزیں عطا کی، یہ 4 صفات اگر کسی مومن میں آ جائیں، کسی علی والے میں آ جائیں، فرمایا اسے خیر دنیا بھی ملا، اسے خیر آخرت بھی ملا۔ من اوتی 4 خصال، جس کے پاس یہ 4 چیزیں آ گئیں، خدا نے اسے خیر دنیا بھی دیا، خیر آخرت۔ فرمایا پہلی صفت فرمایا ورع، اللہ ایک بندے کو ورع عطا کرے علی محارم اللہ، یہ ورع ایک صفت ہے۔ کل میں نے مثال دی تھی گاڑی کی، آپ گاڑی چلاتے ہیں، اب آپ کو کنٹرول ہے کہ میں نے کہاں بریک لگانی ہے، کہاں بریک نہیں لگانی۔ ایک بندے کو اتنا کانفیڈنس ہے کہ مولانا سامنے ٹرک بھی آ گیا، کچھ بھی ہو جائے، لیکن مجھے کنٹرول ہے کہ میں 100 کی اسپیڈ کو 70 پہ لا سکتا ہوں، 60 پہ لا سکتا ہوں۔ جس مومن کے اندر صفت ورع ہے، معصوم فرماتے ہیں اسے خیر دنیا بھی مل جائے گا، خیر آخرت بھی مل جائے گا۔ کبھی کبھی مشکل ہوتا ہے حرام پر آنکھیں بند کرنا، کبھی کبھی مشکل ہوتا ہے جو ہمیں لالچ دی جاتی ہے اس لالچ کے سامنے رک جانا۔ یہ ورع تھا جناب حر کے اندر، جب امام حسین نے کچھ کہا، اس صفت ورع کی وجہ سے حر نے کوئی جملہ امام حسین کو نہیں کہا۔ یہ صفت ورع تھی جس نے جناب یوسف کو بچایا۔ یہ صفات ورع ہے جو انسان کو گناہ سے بچاتی ہیں۔ تو فرمایا اگر کسی کے اندر ورع ہے جس سے وہ انسان پروردگار عالم جس جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رک جاتا ہے، یہ سمجھو خیر دنیا اور آخرت ہے۔ دوسری چیز فرمایا حسن الخلق، جب تک انسان خوش اخلاق نہیں بنتا، فرمایا یہ صفت خوش اخلاقی اگر کسی کے اندر آ جائے اسے خیر دنیا بھی ملا، خیر آخرت بھی ملا۔ کیوں؟ فرمایا کہ مومن کا چہرہ ابوس نہیں ہوتا، ابوسن قمطریرا، قرآن کہتا ہے جہنمیوں کی نشانیاں ہیں ابوسن قمطریرا، ان کے چہرے مرجھائے ہوئے، مایوسی میں ڈوبے ہوئے۔ لیکن فرمایا جو ہمارا چاہنے والا، جو بندے مومن، جو بندے مسلم ہے، جو رسول خدا کا چاہنے والا، اہل بیت کا چاہنے والا، فرمایا اس کی صفت ہے حسن الخلق۔ اگر یہ دنیا سے بھی جائے تو مومنین تمنا کرتے ہیں کتنا اچھا بندہ تھا، اسے یاد کرتے ہیں۔ مومن کا مطلب لوگ 1 گھنٹہ آپ کی صحبت میں بیٹھنا چاہیں، مومن کا مطلب لوگ آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہیں۔ فرمایا مومن تندرو نہیں ہوتا، مومن اخلاق کا سخت نہیں ہوتا، مومن اخلاق کا برا نہیں ہوتا۔ مومن وہ کہ لوگ تمنا کریں کہ ہمارا وقت اس کے ساتھ گزرے۔ لوگ تمنا کرتے تھے امام حسن کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے، اہل بیت کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے، یہاں تک کہ ان کے غلاموں کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے، کہ ہمیشہ فرماتا ہے اہل بیت فرماتے ہیں کہ کبھی بھی مومن جلدی غصے میں نہیں آتا، مومن ہمیشہ متحمل ہوتا ہے۔ وہ تیسری صفت فرماتے ہیں حلم یقطع بجہل الجاہل، پہلی صفت مومن کے اندر ورع، دوسری صفت صاحب حسن خلق ہوتا ہے، تیسری صفت فرمایا یہ صاحب حلم ہوتا ہے۔ یہ اردو والا حلم نہیں، عربی والا حلم ہے۔ مومن حلیم ہوتا ہے، جو آپ حلیم کھاتے ہیں وہ نہیں، یہ حلیم صفاتی حلیم ہے۔ مومن صفت حلیم کا مالک ہوتا ہے۔ کہ میں ایک جملہ استعمال کرتا ہوں کہ مومن کا دماغ ٹین کے ڈبے کی طرح نہیں ہوتا، جلدی غصے میں بھی آ جائے اور جلدی کیا ہو جائے، ٹھنڈا ہو جائے۔ فرمایا بڑا بردبار ہوتا ہے۔ گھروں میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے اندر صفت حلیم نہیں۔ فرمایا وہ حلم جس کے ذریعے سے جہل جاہل کو ختم کرتا ہے، مطلب جب اس کا سامنا جاہل سے ہوتا ہے یہ اس جاہل کا جواب اپنے حلم سے دیتا ہے۔ امام حسن کو گالیاں دے رہا ہے ایک شامی، لیکن مولا حسن اپنے حلم سے اسے جواب دے رہے ہیں۔ کہا کتنی گالیاں دے گا، کتنی بھڑاس نکالے گا، جو کچھ اس کے دل میں ہے اسے باہر آنے دو۔ کبھی ہو سکتا ہے آپ کا مخالف شیعہ سے مکالمہ ہو جائے، کسی سفر میں آپ کے ساتھ ہو اور آپ کی برائی کرنا شروع کر دے اور آپ غصے میں آ جائیں کہ جناب آپ ہمارے لیے ایسا کیوں بول رہے ہو، معصوم فرماتے نہیں، جاہل کا جواب ہمیشہ حلم سے دیا کرو۔ پہلے دیکھو اس کے اندر کتنا گند بھرا ہوا ہے، پہلے دیکھو کتنا اس کے اندر نیگیٹیوٹی بھری ہوئی ہے، وہ ساری نیگیٹیوٹی نکالنے دو۔ جب وہ نکل کے آ جائے پھر عقل کے ذریعے سے، پھر فطرت کے ذریعے سے اس کو سنبھالو۔ یہ آج گھروں میں میاں بیوی کا جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ صفت حلم نہیں ہے، صفت برداشت نہیں ہے۔ ہم بہت جلدی غصے میں آ جاتے ہیں۔ یہ ساس بہو کا جھگڑا، یہ نندوں کا آپس میں جھگڑا، یہ کیونکہ گھروں میں ہم سنبھال کیوں نہیں پا رہے؟ کیونکہ صفت حلم نہیں ہے۔ اور اہل بیت وہ جن کے چہروں پہ گالیاں دی جا رہی ہیں لیکن صفت حلم ہے۔ ارے اس سے بڑی کوئی روایت ہوگی جو اتنی ممبروں سے سن چکے کہ امیر المؤمنین جب جنگ میں اس کے سینے پہ سوار ہوتے ہیں لعاب دہن پھینکتا ہے میرے آقا کے چہرے پر۔ ایک بندہ جو کمال طاقت میں ہے اور دشمن کو اس نے گرایا ہوا ہے، زیر کیا ہوا ہے، اگر ہمارے ساتھ کوئی کرتا تو ہم سر قلم کر دیتے اس کا، لیکن یہ علی ابن ابی طالب ہے، صفت حلم کا مالک ہے۔ کھڑے ہو جاتے ہیں، چہل قدمی کرتے ہیں، پھر اس کے سینے پہ سوار ہوتے ہیں، پھر اس کا سر قلم کرتے ہیں۔ جب اصحاب رسول نے کہا یا علی یہ کیا ماجرا تھا، آپ نے پہلے ہی وار میں سر قلم کر دینا تھا، اتنی بڑی توہین کی کہ علی نے زندگی میں جو بھی کیا
اللہ کے لیے کیا ہے، ہر عمل خالص ہے، تبھی تو کہا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، کہ اب جب اس نے چہرے پہ لعاب دہن پھینکا تو علی کی ذات کا غصہ شامل ہو گیا۔ علی کبھی اپنے دشمن کو نہیں مارتا، علی ہمیشہ خدا کے دشمن کو مارتا ہے۔ یہ صفت حلم تھی جس کی وجہ سے لوگ اہل بیت کے قریب آتے تھے۔ تو میرے عزیز، جب تک آپ حلیم نہیں بنو گے، جب تک اپنے اندر بردباری پیدا نہیں کرو گے، جب تک اپنے اندر صبر اور حلم میں بڑا فرق ہے۔ صبر ظلم کے مقابلے میں ہے، لیکن صفت حلم جاہل کے مقابلے میں ہے۔ کبھی کوئی آپ پہ تانے مار رہا ہے، کبھی کوئی آپ پہ الزام مار رہا ہے، کبھی کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہے، کبھی کوئی آپ کو ٹیز کر رہا ہے، تو اس کے مقابلے میں کیا کرنا ہے؟ صفت حلم میں ہونا چاہیے۔ اگر لوگوں کے اندر صفات حلم پیدا ہو جائیں تو ہمارے گھروں کے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ چوتھی صفت جو معصوم فرماتے ہیں، پہلی صفت صفت ورع، دوسری صفت حسن الخلق، تیسری صفت صفت حلم جس کے ساتھ جہالت کا سر کاٹا جاتا ہے، اور چوتھی صفت فرمایا زوجۃ صالحہ۔ اگر خدا دنیا میں کسی کو نیک اور صالح بیوی عطا کرے، اب نیک اور صالح بیوی کی معصوم ڈیفینیشن کیا کرتے ہیں؟ فرمایا نیک اور صالح بیوی وہ ہے جو شوہر کی دنیا میں بھی مددگار ہو اور آخرت میں بھی مددگار ہو۔ کئی لوگ ایسے ہیں جن کی دنیا بھی بیویاں تباہ کر دیتی ہیں اور آخرت بھی تباہ کر دیتی ہیں۔ فرمایا یہ زوجہ صالحہ نہیں، زوجہ صالحہ وہ جو اس کے دین میں بھی مددگار ہو، جو دنیا میں بھی مددگار ہو، یعنی دنیا کی جتنی تکلیفیں ہیں ایسی زوجہ ہو کہ اس کو دیکھ کے اس کی تکلیفیں دور ہو جائیں۔ کہ یہ امیر المؤمنین کا فرمان ہے کہ پوچھا گیا مولا مرد کو کیسا ہونا چاہیے، عورت کو کیسا ہونا چاہیے؟ تو امیر المؤمنین مثالیں دے کے لوگوں کو سمجھاتے تھے۔ امام نے فرمایا دیکھو، جب تمہارے شہر میں بارش ہو جائے اور زمین پہ کیچڑ ہو جائے، یہ بتاؤ وہ کیچڑ والی چپل لے کے گھر کے اندر جاؤ گے؟ کہ مولا ہرگز۔ کہ کیا کرو گے؟ کہ پہلے چپل کو چھانوں گا، وہ ساری کیچڑ گراؤں گا تاکہ گھر کا صحن خراب نہ ہو جائے، پھر میں گھر کے اندر جاؤں گا۔ کبھی بھی کیچڑ والی چپل، جس گلی میں بارش ہوئی وہ ساری چپل گندی ہو جاتی ہے، مولا اس کو لے کے گھر میں نہیں جاؤں گا۔ فرمایا سن، مرد بالکل اسی طرح ہوتا ہے، جب باہر کمائی کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں، روڈ پہ کسی کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو گیا، مسئلے مسائل ہو گئے، اب جب گھر جاتا ہے یہ باہر کے مسئلے اس کیچڑ کی طرح چھان کے ساری چیزیں باہر رکھ کے اور خود کو صاف و ستھرا کر کے گھر چلا جاتا ہے۔ یعنی باہر کے معاملات کا پریشر اپنی اولاد پہ، اپنی ازواج پہ نہیں ڈالتا، یہ بالکل مائنڈ کو کلین کر کے گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ مولا زوجہ کو کیسا ہونا چاہیے؟ اب ایک طرف ایک ایسا مرد ہے جو باہر کی پریشانیاں باہر رکھ کے گھر کے اندر جا رہا ہے، پھر فرمایا مولا زوجہ کو کیسا ہونا چاہیے؟ امام فرماتے ہیں زوجہ کو ایک کھلے ہوئے پھول کی طرح ہونا چاہیے کہ من کی نشاری اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، کہ جب یہ گھر جائے تو بیوی اس کا استقبال ایسے کرے جیسے انسان کسی کھلے ہوئے پھول کو دیکھتا ہے، کہ جب گھر ایسا بن جاتا ہے اس میں حلم بھی آیا، اس میں صبر بھی آیا، اس میں بردباری بھی آ گئی، اور یہ وہ زوجہ ہے جو شوہر کی دنیا کے کاموں میں بھی مدد کرتی ہے اور دین خدا میں بھی۔ مر تھکا ہوا ٹوٹ گیا، سو گیا، یہ ویسی جو نیک زوجہ ہے جو اسے صبح کی نماز کے لیے بھی اٹھاتی ہے، نماز شب کی ترغیب بھی دیتی ہے، اولادیں سو جاتی ہیں، ایسی زوجہ جو اولاد کو نماز کے لیے اٹھائے، جو انہیں واجبات کا درس دے، جو انہیں یہ بتائے بیٹا اچھا کیا ہے برا کیا ہے۔ آج آپ اگر فرش عزا پر بیٹھے ہیں، یہ آپ پر کس کا احسان ہے؟ آپ کی ماں کا احسان ہے، جنہوں نے بچپن میں بچوں کو گودوں میں اٹھا کے فرش عزا پہ لایا۔ محبت بچپن سے گھٹی میں ملائی جاتی ہے، اور جب یہ محبت مل جاتی ہے بچپنا انسان کبھی نہیں بھولتا، بچپنوں کی یادیں کبھی نہیں بھولتا۔ اب اگر ایسی نیک ماں ہو، یہ اولاد کی بھی زندگی بناتی ہے، یہ شوہر کی زندگی بناتی ہے۔ کبھی مرد خطا کرتا ہے، بیوی اسے یاد دہانی کرائے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں، کبھی زوجہ غلطی کرتی ہے، شوہر اس کو یاد دلائے کہ آپ غلطی کر رہے ہیں۔ اسی لیے فرمایا زوجہ صالح، صالح دوست، صالح معاشرے میں اگر انسان رہے گا تو وہ باقی رہے گا۔ اصحاب امام حسین کیوں بچے؟ کیونکہ ایک سفر جناب وہب نے امام حسین کے ساتھ کیا، صالحین کے ساتھ سفر کیا، وہب بنا۔ ایک زیارت ہوئی جناب حر کو امام حسین کی، آیا تھا مقابلے کے لیے لیکن مل گیا لشکر امام حسین کے ساتھ، کیونکہ اس نے اخلاق امام حسین کو دیکھا کہ اپنا پانی ہمارے لشکر والوں کو پلا رہے ہیں حسین، اور اگر یہاں حسین پیاسے ہیں تو یہ یزیدی حسین کو پانی نہیں پلا رہے۔ تو فرمایا بہترین تبلیغ تبلیغ عمل ہے، بہترین تبلیغ تبلیغ کردار ہے۔ جب تک وجود میں صفات اہل بیت کو پیدا نہیں کرو گے، نہ دنیا آباد نہ آخرت آباد۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔